اللہ کریم نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات میں بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے ایسی بنائی کہ ان چیزوں میں انسان کا فائدہ بھی ہے، انسان کے لیے مفید بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے لیے ضرر اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں، تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ایسے مواقع جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ضرر کا باعث بنے، نقصان کا باعث بنے، تو ایسے مواقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ ثابت ہے، آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے اپنے پناہ مانگی ہے، جس طرح اچانک موت سے، آندھی اور طوفان سے، اور اس طرح برس کی بیماری ہو، اور پھر اسی طرح شیاطین کے شر سے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ہم قرض کی آسانی کے لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی کرتے تھے، غم سے، ٹھیک ہے، اور بخل سے، اور اس طرح بہت ساری بیماریوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ایسے مواقع ہوں جب انسان کو تکلیف پہنچے، وہاں سے نقصان پہنچے، ضرر پہنچے، تو وہاں انسان کو ایسے اعمال کرنا چاہیے جو ان نقصان کو دور کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فلق اور ناس کے بارے میں آتا ہے، سورہ فلق اور ناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا کہ آپ کے بال مبارک لے کر اور کنگھی کے دندانوں پہ سے گرہ لگوا کر اس جادو کیا، اور پھر وہ اس کا اثر اللہ کے رسول کی طبیعت میں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی۔ ان دو صورتوں کیا کہا جاتے ہیں؟ معوذتین۔ کیا کہا جاتے ہیں؟ معوذتین، ان دو سورۃ فلق اور ناس۔ ان دو صورتوں کو پڑھ کر انسان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ نہیں ہے، حاسدین کے حسد سے محفوظ نہیں ہے، اور اپنے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، بیماری سے حفاظت چاہتا ہے، تو ان صورتوں کو عمل کے ذریعے سے پڑھا جائے۔ جیسا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو اچانک آندھی آئی اور اندھیری چھا گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سورہ فلق اور ناس آپ نے تلاوت فرمائی، یعنی پڑھنے لگ گئے۔ تو فرمایا کہ اے عقبہ، آپ بھی اس مصیبت سے پناہ حاصل کرو ان صورتوں کے ذریعے سے، فلق اور ناس کی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس سے پناہ ہو۔ اور اس طرح ایک روایت ہے عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ آپ ایک ایسی رات میں باہر آئے جس میں تیز بارش اور آندھی تھی، اللہ کے رسول کی تلاش میں۔ تو اللہ کے رسول کو سلسلے پر تلاش کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا، کہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیا کہوں؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری ہر چیز سے حفاظت فرمائیں گے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی ہر شر سے، ہر بلا سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس طرح یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب عقبہ بن عامر، ان کو اللہ کے رسول نے سکھلائی تھی 2 صورتیں، فرمایا کہ ان 2 صورتوں کو سیکھو اور ہر پناہ مانگنے والی چیز سے ان کے ذریعے سے پناہ مانگو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے اور لیٹنے سے پہلے آپ سورہ فلق اور ناس قل هو اللہ اپنے ہاتھوں کی طرح ملاتے اور ہتھیلیوں کو ملاتے اور پھونک مارتے، اور اس پھونک میں آپ کا لعاب مبارک بھی ہوتا، تو آپ سورہ فلق اور ناس کو پڑھ کر دم کرتے اور پھونک مارتے، پھر اپنے جسم کے میرے چہرے پہ طرح ظاہر سے پھیر کر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچے وہاں تک آپ دم کرتے
پھر آپ آرام فرماتے ہیں۔ تو یہ سورہ فلق اور ناس کا یہ عمل کیا جائے تو یہ بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچتی، آپ فوراً سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اللہ کے رسول آخری وقت میں تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ دو صورتیں فلق اور ناس پڑھ کر اللہ کے رسول پر دم کیا کرتی تھی۔ اس لیے اپنا معمول بنایا جائے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آگے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جنات سے، شیاطین سے اور انسانوں سے پناہ مانگنے کے لیے بہترین عمل ہے، مجرد عمل ہے، یہ معمول بنایا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کے وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔